امتیاز گل صاحب کی طرف آتے ہیں. امتیاز گل صاحب، آپ صورتحال کیا بنتی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سینٹر میں بھی اب خطرات بڑھ گئے ہیں؟ جی لگتا تو یہی ہے. میرا خیال ہے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے، خاص طور پہ اقتصادی صورتحال، گرچہ آئی ایم ایف کے ساتھ آج مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مفتاح اسماعیل صاحب جو کہ کچھ دن پہلے تک مسلسل انہوں نے تمام تر اپنی گنز کا رخ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف کیا ہوا تھا، یعنی اپنے وزیر خزانہ بننے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی سارا کچھ وہ مدعا پی ٹی آئی پہ ڈال رہے تھے. تو آج میں نے ابھی دیکھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو زوم کے ذریعے آن لائن وہ میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے وفد کو ملاحظہ کیجئے کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل کئی ایسے معاملات تھے جو کہ پاکستان کی حکومت کے اختیار میں نہیں تھے. اس میں قیمتوں میں بہت زیادہ جو اضافہ ہوا ہے، سپلائی چین جو ہے ڈسرپٹ ہوئی ہے دنیا بھر میں، اور پھر ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وجہ سے زیادہ ہو گیا چونکہ ہم کافی ساری چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی وہ باتیں انہوں نے کی ہیں جس کی وہ ذمہ داری مسلسل گزشتہ حکومت پہ ڈالتے رہے. اب آپ کا یہ سوال کہ جی یہاں پہ کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے، میں کافی حد تک وثوق کے ساتھ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کہہ سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس نے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو واقعات ہوئے تھے اس کو ریورس گیئر لگتا ہے. اس کی آپ نے ایک مثال آج دیکھی ہے، بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی. اب اگر وہ تحریک پیش ہوتی ہے اس طرح، یہاں پنجاب میں بھی پریشر ان پہ مسلسل رہے گا. ان کی اب عددی اکثریت نہیں رہی ہے. اب وہی صورتحال ہے جو عمران خان کی تھی کہ جب ان سے یہ 25 لوگ منحرف ہو گئے تھے اور ان سے ان کا مطالبہ تھا کہ جی آپ عددی اکثریت کھو چکے ہیں، آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے. تو جو گریس والی بات تھی کہ یہاں پہ حمزہ شہباز کو بھی خود گریس کے ساتھ علیحدہ ہو جانا چاہیے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اخلاقیات ہماری سیاست میں شاید بہت کم ہے، ماننے نہیں رکھتی. جی تو اس وجہ سے میرا اپنا خیال ہے، جو کیلکولیشن ہے کہ بہت جلد آئندہ ہو سکتا ہے 36 گھنٹوں میں، 48، 72، 96 گھنٹوں میں ہمیں نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرنا. شان صاحب، ایک تو مجھے بتائیں کہ پنجاب میں اب آگے معاملات کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ، اور دوسرا کیا سینٹر میں بھی اب حکومت کو کوئی خطرات لاحق ہیں؟ اچھا سوال ہے. سنیے، دیکھیں جو 26 لوگ تھے نا پی ٹی آئی کے منحرف ارکان، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ حمزہ کو ووٹ کر کے اس کو جتایا تھا. نمبر گیم میں تو آپ دیکھ لیں پی ایم ایل این پیچھے تھی نا، ان کو مینج کیا گیا. اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ 29 لوگ تو ظاہر سی بات، 26 لوگ یہ تو اب ظاہر ہے فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے، ایک ان پہ جس کو کہتے ہیں مہربانی کی گئی کہ انہوں نے نااہلی والی بات کو نہیں لیا، وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ جائے کتنے سال کے لیے کرنی وہ کرے. دوسرا یہ ہے کہ جو لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے دھڑا دھڑ کوششیں کی ہیں، پوری ایڈمنسٹریشن ہل کے رہ گئی ہے، ساری آپ دیکھ لیں پولیس بیوروکریسی حمزہ کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے اس کو. 9 بندے رہ گئے، کچھ مینج کر لیے انہوں نے، کچھ توڑے ہیں بندے، کچھ ادھر ادھر کیے ہیں، کچھ آزاد کو ملایا، کچھ کیا. اب پھر بھی کہتے ہیں کہ 9 بندوں کا بڑا واضح طور پہ فرق ہے کہ وہ 9 بندے آ ہی نہیں سکتے. لہٰذا ایک چیز تو طے ہے کہ ان حالات میں حمزہ صاحب کی حکومت نہیں رہ سکتی. ٹھیک ہے نا، اب کوئی آؤٹ آف دی وے جا کے کیا کریں. دیکھیں نا، اب یہی ہے کہ انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی. ابھی اس پہ ہم احمد کی طرف جائیں گے، وہ ہمیں زیادہ بہتر بتا سکیں گے کہ جی اس وقت آئینی پوزیشن کیا ہے. بہت سارے لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بزار حکومت جو ہے ریوائیو ہوگی، وہ چیف منسٹر بن گئے دوبارہ سے. اب یہ کہ جس طریقے سے گورنر صاحب اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں، چیمہ صاحب، اور اس طریقے سے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پرویز الہی صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اس ان حالات میں گورنر بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو یہ صورتحال کس طرح جائے گی. ابھی ایک چیز احمد صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے، جس طریقے سے اتنا بڑا پیول ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد. کچھ لوگ کہتے ہیں بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے سارے معاملے میں. عمران خان سب کے لیے ایک اچھی خاصی ایک مصیبت بنے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. جو ان کا بیانیہ بک رہا ہے شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا، کچھ کو بہت پسند آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ویسے جو جس کو کہنا چاہیے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت یہاں پہ کہا جا رہا ہے ایک بندہ رہ گیا ہے، 174 میں سے بھی ایک صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 173 رہ گئے ہیں. اور پھر اس میں اگر فیصلہ ہو جاتا ہے جو اپنا کیا کہتے ہیں پی ایم ایل کیو کہ 1-2 لوگ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو حکومت چلی جائے گی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی پنجاب میں اب نیکسٹ قدم کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تکڑے ہو جاؤ حمزہ، آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، ہم پھر جائیں گے
बड़ी अदालतों में जाएंगे तुम रहोगे, इसी तरह से फिर इसका रिफ्लेक्शन आपको क्या लगता है कि फिर इधर मरकज़ में भी आएगा? यस जी सर, पहले तो मैं बात का आगाज करूंगा। आपने बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि शायद ये बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मैं उस पर बड़ा क्लैरिटी से ये कहना चाहूंगा कि ये फैसला भी और पिछला फैसला भी जो है वो दिस वाज डन बाय अ बेंच व्हिच हेडेड बाय जस्टिस कुमार अता बंदयाल, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट दैट वी एवर हैड। मतलब हम पंजाब में भी हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं, वफाक में भी, अब सॉरी इधर फेडरल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी हैं, हम उनके आगे पेश होते हैं। मैं तनकीद भी करता हूं उनके फैसलों पे, बट वन ऑफ द फाइनेस्ट, जिनसे मैं ये एक्सपेक्ट कभी भी नहीं करूंगा कि वो कोई बैलेंसिंग एक्ट करेंगे। वो जो कानून को बुनियादी तौर पर समझते हैं और उसकी तशरीह करना चाहते हैं वो उन्होंने कर दिया। तो दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग एक्ट। वो अपराइट आदमी है, अपराइट आदमी है, बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, दूसरी जो बात आपने की सर, जो इब्हाम है, इब्हाम का मसला इस वक्त अदालती फैसले नहीं है। इब्हाम का मसला ये है कि हमारे यहाँ हर पॉलिटिशियन, हर जर्नलिस्ट, इवन लॉयर कानून का एक्सपर्ट बन के खुद ही जजमेंट अपने मुताबिक इन्फोर्स करी जा रहा है। हमजा शहबाज साहब इसमें शामिल हैं, कोई साहब का गवर्नर भी उसमें शामिल होंगे, कोई भी जिसको आप मर्जी उठा लें। जिसका नुकसान ये हो रहा है कि अदालतों की बात सुनने के बजाय हर आदमी अपने अपने तरीके से इस वक्त गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहा है। यू हैव 2 गवर्नर्स, यू हैव 2 चीफ मिनिस्टर्स, यू हैव सेवरल मिनिस्टर्स, पता नहीं क्या क्या चीज है जो आपके सामने से तैयार है। देखें, अगर तो एडवाइजरी ओपिनियन का मतन देखें, उसको इन्फोर्स करने का देयर इज अ मेथड दैट हैज टू बी डन। इस तरह जाके डायरेक्टली तो वो इन्फोर्स नहीं हो जाएगी कि सुबह हमजा शहबाज साहब उठ जाए। अब हमजा शहबाज साहब आ गए हैं गलत तरीके से, सही तरीके से, जिसमें मेरी राय बड़ी क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, बट इस वक्त मटीरियली ही इज इन पावर एंड ही इज देयर एज द चीफ मिनिस्टर। तो उनको रिमूव करना है तो या तो कोई पिटिशन, जो कि आई थिंक पीटीआई कर रही है कल पिटिशन, या दूसरा तरीका ये है कि गवर्नर इस वक्त जो है, जो कि मेरे मुताबिक चीमा साहब भी हैं, क्योंकि अभी तक जो नए गवर्नर समरी साइन नहीं हुई, तो वो उनके पास एक बड़ा क्लियर ऑप्शन है कि चीमा साहब के बजाय, जो कि पावर्स अब आगे चली गई है स्पीकर पंजाब साहब, माजरत के साथ, ये जो लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जी मुनहरिफ अरकान के खिलाफ फैसला आने के बाद अपना क्या कहते हैं, हमजा साहब की हुकूमत जो है वो नहीं रही, उनको वॉलंटरली फौरी तौर पे खुद रिजाइन करना चाहिए। जी देखिए, वो तो सर आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, वो तो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, मोरालिटी की बात नहीं चलेगी सियासत में। जी, मोरालिटी की बात कर रहे हैं, वो तो ख्वाजा आसिफ साहब खुद कह चुके हैं हम रिकॉर्ड पे, कोई एथिक्स होती है, कोई मोरालिटी होती है, वो तो अब छोड़ दीजिए, हम किसी से क्या एक्सपेक्ट करें। और ये दिस इज अक्रॉस द बोर्ड। आपने बड़ी अच्छी बात शुरू में खान साहब के बारे में भी की थी, यू मस्ट शो ग्रेस। आप जब कोई चीज करें आप ग्रेस से करें, आप आगे चलें। अब आप अवाम में जाके मैंडेट मांगे, बट मेरे ख्याल में सब बहुत बड़ा इब्हाम है, शायद इस इब्हाम को दूर करने के लिए भी एक सुमो तो लेना पड़ेगा। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब की तरफ आते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आप सूरत हाल क्या बनती देख रहे हैं? आपको लगता है कि सेंटर में भी अब खतरात बढ़ गए? जी, लगता तो यही है। मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, खासतौर पे इक्तिसादी सूरत